عالی جناب یوسف الدین سید یوسف الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر حیدرآباد دکن سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہیں۔ یاد آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ آپ نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اسکول میں بچوں کو سنسکرت سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت کفریہ کلمات ہوتے ہیں، امتحان میں بھی لکھنا ہوتا ہے، تو بالغ بچے دل میں سنی مسلم کا عقیدہ رکھتے ہوئے ایسے کلمات لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جناب محترم، ہم نے آپ کا سوال پڑھ کر پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیں سید صاحب قبلہ، سنسکرت کے الفاظ نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ اس میں کیا کلمات کفریاں ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، مگر آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ ایسا سبجیکٹ میں جو سنسکرت پڑھایا جاتا ہے اس میں کلمات کفریہ ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ جو آپ نے سوال پیش کیا، آپ کا یہ سوال بہت ہی اہم اور قابل توجہ ہے کہ کلمات کفریہ بچہ مسلمان پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اسے اس کا علم نہیں، جس سے لا علمی کی وجہ سے بہت سے مسلمان اپنی عاقبت تباہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم پہلے اس تعلق سے کچھ ضروری باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کلمہ کفر کی شناعت و قباحت، اس کا برا ہونا، وہ اتنا مذموم اور مردود ہے جتنا کہ اعمال شرکیہ اور کفریہ کا اعتقاد۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کافر و مشرک ہو اور اعمال کفریہ شرکیہ کرے تو وہی کفر ہوگا۔ کلمہ ایک کفر کا بکنا، اس کو سننا برضا و رغبت اور اسے لکھنا، یہ سب بھی جو ہے بہت ہی شنیع اور مذموم و مردود جو ہیں جیسے کہ کفریہ عقائد۔ اسی لیے شرع مطہر نے بے اکراہ شرعی، اکراہ شرعی کا مطلب کہ مسلمان اتنا مجبور کر دیا جائے، کوئی اس پر جبر کرے، ظلم کرے کہ اگر کفر کا ارتکاب نہ کرے تو اس کی جان، مال، عزت و آبرو کے جانے کا یقینی خطرہ ہو۔ ایک تو بس یوں ہی وہم گمان ہو گیا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو یہ آفت و بلا آ جائے گی، یا یہ کہ ایسا نہیں کریں گے تو سامنے والے ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ یہ صرف وہم و گمان نہیں بلکہ یقین ہو کہ جان، مال، عزت و آبرو کے جانے کا۔ ایسی صورت میں اگر یہ صورت نہ ہو اور بندہ مسلم برضا و رغبت عمدن یا بطریق مجاز، مذاق کے طور پر اگر کلمہ کفر بول دے تو کافر ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنا قبیح یہ معاملہ ہے کہ برضا و رغبت، جان بوجھ کر یا ایسے ہی کھیل کود، لہو لعب کے طور پر، کوئی مقصد نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس کفر کے جملے بکے جا رہا ہے، یا بطور مذاق اس نے کفریہ جملے استعمال کیے، کفر بول دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ دل سے اس کو ناپسند کرتا ہو، کہ وہ یہ کہے کہ نہیں، دل میں میرا ایسا کچھ خیال نہیں، میں تو اسے کفر ہی سمجھتا ہوں، کفر سے نفرت کرتا ہوں، میں نے تو مذاق میں بول دیا، یا اس نے سوچا کہ کفر ہے، کیا ہوتا ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں بول دیتا ہوں، یا یوں ہی کہہ دیا، تو اس کا کوئی، اس کے اعتقاد کا کوئی اعتبار اس باب میں نہ ہوگا۔ کفر اس نے بکا تو کافر ہو جائے گا، اس پر حکم کفر عائد ہوگا، توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہوگا۔ مجدد اعظم اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واحد قہار عز جلالہ نے کلمہ کفر بکنے میں کافر ہونے سے صرف مبتلائے اکراہ کا استثناء فرمایا ہے، کہ جو آدمی مجبور کر دیا گیا ہو، جو کافروں نے اس پر جبر کیا ہو، تو اگر وہ کلمہ کفر بکے تو کفر کے حکم سے وہ بچ جائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ قرآن کریم پارہ 14 سورہ النحل آیت نمبر 106۔ لہذا جو بلا اکراہ شرعی کلمہ کفر بکے بلا فرق نیت، مطلقاً، قطعاً، یقیناً، اجماعاً کافر ہے۔ فتاوی امام قادی خان اور فتاوی عالمگیری میں ہے رجل کفر بلسانہ طاعیا وقلبہ مطمئن بالایمان یکون کافرا ولا یکون عند اللہ تعالی مؤمنا، یعنی جو شخص، ایک شخص نے
زبان سے حالت خوشی میں کفر کا اظہار کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر تھا تو وہ کافر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ باب المرتد۔ اسی طرح حاوی میں ہے من کفر باللسان وقلبه مطمئن بالایمان فهو کافر وليس بمؤمن عند اللہ تعالی، یعنی جس نے زبان سے کفر کیا حالانکہ دل ایمان پر تھا تو وہ کافر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مومن نہیں ہے۔ اسی طرح جواہر الاخلاطی اور مجموع الانہر میں ہے من کفر بلسانه تعین وقلبه مطمئن بالایمان کان کافر عند اللہ عندنا وعند اللہ تعالی، یعنی جس نے زبان سے حالت خوشی میں کفر کا اظہار کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر تھا تو وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مومن نہیں، ہمارے نزدیک بھی کافر اور اللہ کے ہاں بھی مومن نہیں ہے۔ مجموع الانہر شرح ملتقى الابہر باب المرتد۔ اسی طرح شرح فقہ اکبر میں ہے اللسان ترجمان الجنان فیکون دلیل التصدیق وجودا وعدما فاذا بدلوا بغیرہ فی وقت یکون متمکنا من اظہارہ کان کافرا واما اذا زال تمکنہ من الاظہار بالاکراہ لم یصر کافرا، یعنی زبان دل کی ترجمان ہے تو یہ دل کی تصدیق یا عدم تصدیق پر دلیل ہوگی، تو جب وہ اظہار ایمان پر قدرت کے باوجود عدم تصدیق کا اظہار کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، البتہ جب کسی جبر کی وجہ سے قدرت اظہار پر نہ ہو تو اب کافر نہ ہوگا۔ منہ روز الازہر شرح الفقہ الاکبر باب الایمان هو الاقرار والتصدیق، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اسی طرح طریق محمدیہ و حدیقۃ الندیہ میں ہے حکمہ ای التکلم بکلمۃ الکفر ان کان طوعا ای لم یکرہہ احد من غیر سبق لسان الیہ احباط العمل و انفساخ النکاح، یعنی اگر کلمہ کفر کا تکلم یعنی کلمہ کفر کو بولا کوئی خوشی سے، یعنی کسی چیز کا اکراہ اور جبر نہیں، جبکہ سبقت لسانی سے نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ عمل ضائع اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ حوالہ الحدیقۃ الندیہ باب کلمۃ الکفر۔ اور اسی طرح بحر رائق میں ہے والحاصل ان من تکلم بکلمۃ الکفر حاصلا اور لاعبا کفر عند الکل ولا اعتبار باعتقاده ومن تکلم بها خطا او مکرها لا يكره عند الکل ومن تکلم بها عالما عامدا کفر عند الکل، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے بطور ہزل یعنی مذاق کے طور پر یا بطور کھیل کلمہ کفر بکا وہ سب کے نزدیک کافر ہو گیا، اس کے اعتقاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس نے خطاً یا مجبوراً کلمہ کفر کہا وہ سب کے نزدیک کافر نہ ہوگا، اور جس نے جان بوجھ کر قصداً کلمہ کفر کہا وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ حوالہ البحر الرائق کتاب السیر باب احکام المرتدین۔ اور اسی طرح طریق محمدیہ و حدیقۃ الندیہ میں ہے التکلم بما یوجبہ ای الکفر تعین من غیر سبق اللسان عالما بانہ کفر بالاتفاق وقد الفعل ولو هزلا ومزاحا بلا اعتقاد مدلوله بل مع اعتقاد خلافه بقلبه فإنه يكفر عند الله تعالى أيضا فلا يفيده في عدم الكفر اعتقاد الحق بقلبه لأن ذلك جعل كفرا في الشرع لأن ذلك جعل كفرا في الشرع فلا تعمل النية في تغييره، یعنی موجب کفر کے ساتھ تکلم جبکہ وہ خوشی بغیر سبقت لسانی کو ہو اور متکلم جانتا ہو کہ یہ کلمہ کفر ہے، بالاتفاق کفر ہے، یعنی حکم فعل کفر کا حکم فعل کفر کا ہے اگرچہ حزل اور مزاح کے طور پر ہو اور اس کے مدلول کا اعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی کافر ہوگا، اور دلی طور پر حق کا معتقد ہونا اس عدم کفر میں مفید نہ ہوگا کیونکہ اس کو شرع میں کفر قرار دیا گیا، لہذا نیت اس کی تبدیلی میں عمل نہیں کر سکتی۔ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ۔ یہ ہم نے کئی کتب فقہ سے اقوال فقہا کو نقل فرمایا، لہذا فقہاء کرام کی ان اقوال سے معلوم ہوا کہ اعمال کفریہ کا ارتکاب اور کلمہ کفر بولنا اور اسے پسند کرنا کس قدر خفی و شنیع ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہی حکم کلمات کفریہ کے لکھنے کا ہے، کما قال مجدد الامام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان القلم عہد اللسانین، قلم بھی ایک زبان ہے، جو زبان سے کہے پر احکام ہیں وہی قلم پر بھی احکام ہوں گے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 127۔ لہذا سوائے اکراہ شرعی کے یا سبقت لسانی کی صورت میں جبکہ اس پر قائم نہ رہے، سبقت لسانی میں بھی یاد رہے کہ اپنے
جو سبقتاً اس کے زبان سے نکل گیا وہ اس پر قائم نہ رہے، کلمہ کفر بولنے لکھنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر اکراہ شرعی پائے گی کہ لوگوں نے اسے مجبور کیا کفر بکنے پر، اب اگر اس نے کفر بکا تو اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا، یا کفریہ کام کر دیے تو اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ یا سبقت لسانی میں کہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا، زبان سے کچھ نکل گیا اور فوراً اس نے رجوع کر لیا تو اب اس کے اوپر حکم کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ سبقت لسانی میں بول گیا اور اس کے بعد اسی پر قائم رہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حکم کفر عائد ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسے خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے اور ہر وقت کفر و شرک سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کفر و شرک سے بے خوف ہوتا ہے اس کے دل میں گویا نفاق گھر کر چکا ہے۔ کما روى البخاری یذکر عن الحسن ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، کہ نفاق کو کفر سے جو ہے خوف جو ہے مومن رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اور اس سے بے خوف منافق ہوتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز نے تو ایسی کتابوں کو جن میں کلمات کفر ہوں ان کا دیکھنا، پڑھنا، سننا حرام قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں جو مذہب سنت کے خلاف ہیں بلکہ اس میں خود اسلام کی بھی مخالفت ہے، اس کا دیکھنا، پڑھنا، سننا حرام، الا لعالم يريد ان يرد عليه او يكشف ما فيه من الكفر والضلال۔ ہاں، جو عالم اس کا مطالعہ کرے اس کی تردید کے لیے یا اس میں جو کفر بیان ہو اس کے انکشاف کے لیے، تو اس کے لیے پڑھنا دیکھنا حرام نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 358، کہ عالم جو رد کرنا چاہے اسے سمجھ کر اس کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے لیے اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ اور تعلیم کا حصول شرعاً، اور ایسی تعلیم کا حصول شرعاً و عقلاً ممنوع ہے جس میں کفر کا ارتکاب کرنا پڑے۔ لہذا اسکول کے سبجیکٹ میں اگر کچھ ایسا پڑھایا جاتا ہے جو عقیدہ توحید و رسالت کے منافی ہے اور ضروریات دین کے خلاف ہو تو اس کا پڑھنا، پڑھانا، لکھنا سب کفر ہوگا، اگرچہ اس کا عقیدہ اسلامی عقیدے پر قائم ہو، جیسا کہ بحر الرائق و حدیقۃ الندیہ وغیرہ کتب فقہ سے اوپر گزر چکا ہے۔ ہاں، اگر اس کے خلاف کا اظہار عیاناً، ظاہراً، اور اس کلمے کفر کو بطور نقل پڑھے، یعنی جو کفریہ کلمات ہے اس کے خلاف کو وہ ظاہر کر دے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، یا یہ کہ علیہ باللہ کہہ لے، توبہ استغفر اللہ کہہ لے، یا یہ کہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ پڑھنے کے بعد توبہ یہ تو کفری بات ہے، وہ ظاہر کرے اپنی بیزاری کا، اپنی نفرت کا، قدورت کا، کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، اور اس کلمہ کفر کو بطور نقل پڑھے اور لکھے، اور جب کلمہ کفر پڑھے لکھے تو فوراً بلا تاخیر اس سے اپنی زبان سے برات کا اظہار کرے اور توبہ و استغفار کرے، اور اس کلمات کی شناعت و قباحت سے رب عز و جل کی پناہ چاہے، الیاذ باللہ کہہ کر، توبہ استغفر اللہ کہہ کر کے، اور زبان و دل سے اس کلمے سے ناپسندیدگی اور تنفر کا اظہار کرے تو رخصت کی راہ ہے۔ مگر اے عزیز، یہ ڈگر بڑی پرخار ہے کہ ہر وقت گردن پر شریعت کی لڑکتی تلوار ہے، بچنا بے حد دشوار ہے، شیر اور زہریلے سانپ سے زیادہ اس راہ پر ڈر کہ وہ تو تیری جان ہی لے گا اور یہ کلمات تو تیرا ایمان لیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ بحقیقت الحال ان کان حقا فمن اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وان کان خطا فمنی لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ فقیر قادری بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔